مدارس کے ساتھ تعاون تو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن جو مدرسہ گھر کے پاس ہے، جس مدرسے کے ساتھ ہمارا کوئی بھی تعلق ہے، چاہے اس مدرسے کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، یا نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یا بیانات سننے کے لیے آتے ہیں، یا اس مدرسے کے اندر کوئی پڑھانے والے اساتذہ ہیں، ان کے ساتھ ہمارے دوستانہ گہرے تعلقات ہیں، تو وہ مدرسہ زیادہ مستحق اور حقدار ہے کہ اس کے ساتھ تعاون زیادہ کیا جائے۔ میں اس حوالے سے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے اندر سے چند واقعات پیش کرتا ہوں کہ جن کے ساتھ قریبی تعلق ہوتا ہے تو ان کو دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ام المؤمنین والمؤمنات سیدہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہیں۔ ان کے پاس ایک باندی تھی، حضرت میمونہ نے اس باندی کو آزاد کر دیا۔ باندی کو آزاد کرنے سے پہلے نہ تو نبی علیہ السلام سے مشورہ مانگا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، چونکہ حضرت میمونہ اس باندی کی مالکہ تھی اور باندی کے اندر اسے آزاد کرنے کے اندر تصرف کا اختیار رکھتی تھی۔ حضرت میمونہ باندی کو آزاد کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں باندی کو آزاد کر دیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز میں فرمایا، میمونہ آزاد کر دیا؟ جی اللہ کے نبی، میں نے باندی کو آزاد کر دیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میمونہ اگر تو اپنی باندی کو آزاد کرنے کے بجائے ننیال کے رشتہ داروں کو دیتی تو اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا اجر عطا فرما دیتے۔ اب نبی علیہ السلام نے میمونہ کی جو توجہ دلائی ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف توجہ دلائی ہے، اور نبی علیہ السلام نے ننیال کے بارے میں فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں ننیال کے اندر ددیال بھی آ جاتے ہیں۔ انسان ننیال کے اوپر خرچ کرے یا ددیال کے اوپر خرچ کرے، اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اس واقعے کے اندر، حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اخوال کا لفظ استعمال کیا۔ اخوال خال کی جمع ہے اور خال ماموں کو کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ماموں کو دے دیتی، اپنی خالہ یا خالو کو دے دیتی، اپنی نانی یا نانا کو دے دیتی، اپنے بھتیجے یا بھتیجی کو دے دیتی، اپنے بھانجے یا بھانجی کو دے دیتی، تو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرما دیتے۔ دوسرا واقعہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواتین کو واعظ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، تصدقنا یا معشر النساء ولو من حلیکن، اے عورتوں کی جماعت تم صدقات خیرات دیا کرو، اگرچہ صدقات خیرات کے اندر تمہیں زیور بھی دینا پڑے تو اپنا زیور دے دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس حکم اور تاکید کو سن کر اپنے گھر چلی گئی اور اپنے خاوند، اپنے سرتاج حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا، عبداللہ تم ایک غریب آدمی ہو، تمہارے پاس مال پیسے کی کمی ہے، اللہ کے نبی نے خواتین کو صدقہ کرنے، خیرات کرنے کا حکم دیا ہے، میں چاہتی یہ ہوں کہ اپنا صدقہ آپ کو دے دوں۔ عبداللہ، کیا بیوی اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہے؟ کیا بیوی اپنے خاوند کے اوپر خرچ کر سکتی ہے؟ عبداللہ، اگر میں آپ کو صدقہ دے دوں تو کیا نبی علیہ السلام کی یہ منشا چاہت پوری ہو جائے گی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، جو
صحابہ کرام کے اندر ایک اونچی شان رکھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے بارے میں فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر نہیں پایا جاتا۔ حضرات صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود سے مسائل سیکھتے تھے، فقہ سیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ مجھے مسئلے کا علم نہیں ہے۔ اور آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں جس بندے نے ایک دن بھی مدرسے کے اندر نہیں پڑھا ہوتا، اگر مجلس کے اندر کوئی مسائل کی بات چلتی ہے تو فوراً اس کا جواب دے دیتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام آج بھی الحمدللہ مسجد نبوی کی دیواروں کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور میں نے نماز فجر کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتلایا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے، وہ مرد قلندر ہے جنہوں نے جب سے حدیث کی خدمت شروع کی ہے سوائے ایک رات کے انہیں ہر رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا تو لوگ آئے مسائل پوچھنے کے لیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہر مسئلے کے جواب میں فرما رہے تھے لا ادری لا ادری لا ادری، مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ۔ اور آج کے مسلمان کا حال یہ ہے، اسے چاہے علم ہے یا نہیں ہے فوراً جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، اور اسی طرح ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اور بزرگ کا محدث کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو یوں سمجھ لو جنت اور جہنم کے درمیان پل کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ مسئلہ صحیح بتا دیتے ہیں تو جنت کی طرف رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں، اور اگر مسئلہ غلط بتا دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ لوگوں کی جہنم کی طرف رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب تک کسی مسئلے کا علم نہ ہو، مسئلے کی جزئیات کا علم نہ ہو، اس وقت تک اس مسئلے کو بیان نہ کیا جائے، بلکہ علماء کرام اور مفتیان اعظام سے رجوع